بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتوں کو پانے اور کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کھانے پینے سے متعلق نبوی تعلیمات کیا ہیں وہ بتائیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف اور سورہ بقرہ کی دو مختلف آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں کہا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. معزز حاضرین، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے. اس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے، بیت الخلاء سے آنے سب چیزیں بتائیں. حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی بتایا بیوی کے پاس کیسے جانا، دعا کیسے پڑھنا، کیا کرنا، سب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا ہمیں کھانے پینے کے آداب پر بھی ہمیں نظر ہونا چاہیے. اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں جو چیزیں حلال کی ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کے لیے طاقت آنا بولے تو اس لیے ہم کھاتے ہیں. بندے کی نیت بھی یہی ہونا چاہیے. معزز حاضرین، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت نشانی ہے. اور ایک بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو حلال کیا نا تو وہ چیز انسانی فطرت بھی اس کو پسند فرماتی ہے. گائے کا گوشت دیکھیے انسان پسند کرتا ہے اس کو، لیکن خنزیر کا گوشت ہے، کوے اور چیل کا گوشت ہے، دیکھتے ہی انسان کو فطرت کہ ناپسند کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو انسانی فطرت پسند کرتی ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو دیکھ کر فطرت گھن کھاتی ہے. مثلا غیر مسلم اور کرسچن خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. ان کے دونوں دکانوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری فطرت صحیح ہے، ہم پاکیزہ حلال چیزیں کھا رہے ہیں، حرام چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے. لیکن وہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم ممالک میں خنزیر کا گوشت کھایا جا رہا ہے. اب جانتے ہیں دبئی کی ایک ہوٹل میں خنزیر، ایک عرب آ کے بیٹھ کے بولتا ہے خنزیر کا گوشت لاؤ،
وہاں کام کرنے والا ایک جو ہے معمولی سا آدمی کیرلا کا، وہ بولتا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا حرام ہے۔ دیکھو معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے فطرت اس کو پسند بھی کرتی ہے اور انسان اس کو کھاتا بھی ہے۔ معزز حاضرین، کھانے پینے کے تعلق سے قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحت کے سارے اصول بتا دیے۔ اگر دنیا میں جتنے ڈاکٹر اب پائے جاتے ہیں ان کی ساری نصیحتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، لیکن قرآن کی اس آیت کو ایک پلڑے میں رکھو۔ قرآن کی آیت دنیا کے سارے ڈاکٹروں کی ایڈوائس کا مکمل طور پر مقابلہ کرے گی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ، کہا اللہ تعالیٰ نے پورے صحت کے اصول کو، صحت کی حفاظت کو آیت کے آدھے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت من غیر صرف ولا مخیلہ۔ کتنی اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت پائے نہ کہا اے لوگو جو چاہتے کھانا ہو تو کھاؤ، جو چاہتے پہننا ہو تو پہن لو، مگر دو باتوں کا خیال رکھو، کھانے میں پینے میں تکبر بھی اسراف بھی نہیں ہونا۔ اگر ان دو باتوں کا خیال کر لو گے تو تم جو ہے دنیا میں جو ہے مکمل طور پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، مومن جب دنیا میں کھاتا پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیے ہم ایک مومن کے کھانے میں کافر کے کھانے میں فرق ہے۔ ایک کافر کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کھانا ہی ہوتا ہے، لیکن مومن کیا کرتا ہے، مومن کھاتا ہے تو یہ کہتا ہے اے اللہ تو نے یہ نعمت دی نا، اس نعمت کو کھا کر اگر جسم میں طاقت آئی تو تیری رضامندی کو جو ہے حاصل کرنے کے میں لگا دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کیا بہترین مثال دی، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ لوگ دنیا میں لیف انجوائے کرتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ہم مسلمانوں کے زبانوں پر بھی ہوتا ہے، لیف انجوائے نہیں ہوتی۔ دیکھیے زندگی گزارتے ہیں کیوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے واسطے ہم دنیا میں آئے، کھانے پینے کے لیے آئے، تو اللہ نے ان کو کیسے کہا، کافر جو ہوتا ہے لیف انجوائے کرتا ہے، کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے جانور کو اپنے پیٹ کی اور اپنے شرمگاہ کی فکر ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنی بلیغ بات کہی قرطبی رحمہ اللہ نے کہ کافر کو اپنے پیٹ اور اپنے شرمگاہ کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ کافر کیا کرتا ہے، جانوروں کی طرح کھاتا پیتا چلا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مومن دنیا میں رہتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، منافق رہتا ہے تو اس کے جینے کا الگ انداز ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے تو اس کے جینے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ کیا کیا ہیں یہ طریقے، کہا مومن دنیا میں رہتا ہے تو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ کبھی آپ دسترخوان پر بیٹھتے نا، اگر آپ کے سامنے انگور ہیں، گوشت ہے، تو سمجھو یہ دنیا کی فانی چیزیں ہیں، ذرا آخرت میں جنت میں ملنے والی ان نعمتوں کا تصور کر کے ذرا اس کو چھوڑ دو۔ دیکھو مومن دنیا میں رہتا ہے آخرت کی تیاری کے واسطے۔ ایک منافق کیسے زندگی گزارتا ہے، منافق خالی اپنے ظاہر کو جو ہے مکمل طور پر سنوارتا ہے، جیسے آج ہم لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت خرافات ہیں، اچھے انداز سے نہا کے اس طریقے کپڑے پہلے تو ہم سمجھتے بہت اچھے ہو گئے۔ مومن کیا کرتا ہے، آخرت کے لیے دنیا میں رہتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے، خالی اپنے منافق کیا کرتا ہے، اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، اور کافر کیا کرتا ہے، مزے لے لے کے زندگی گزارتا ہے۔ معزز حاضرین، جب بھی دسترخوان پر بیٹھو تو یہ بات کبھی آپ نہیں بھولنا جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے مائدہ میں کھانے پینے کا ذکر فرمایا، کیا کیا کھانا کیا کیا پینا، ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا ذکر فرمایا تو وہاں یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں علماء نے بہت باتیں کہیں، ایک بات تو یہ کہی مومن
دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو نعمتیں دسترخوان پر ہیں، ان نعمتوں کے دسترخوان پر آنے میں کتنا وقت لگا، کتنی محنت لگی۔ اگر بندہ اس کو کھاتا ہے، اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب بھی دینا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات بعض اہل علم نے کہا کھانے پینے کا ذکر کرنے کے بعد آخرت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ مومن دنیا میں دسترخوان پر بھی بیٹھتا ہے تو وہ قبر کو نہیں بھولتا، مومن دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو قیامت کی ہولناکیوں کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ وہ صبح اٹھتے ہوئے رات سوتے ہوئے اموتو اموتو کہہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ کتنی بڑی دعوت میں کیوں نہ چلے جاؤ آپ، مگر آخرت کو کبھی فراموش نہ کرو۔ معزز حاضرین، دیکھیے دنیا کی یہ لذتیں اگر ہم پا لیتے ہیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے، لیکن ذرا تصور کرو جنت کی ان نعمتوں کو صرف نام ہے دنیا میں، ورنہ تو جو ہے کھجور کا درخت الگ، انگور الگ، سب الگ، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ معزز حاضرین، ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر اگر کوئی رہبر رہنما ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بتائیے، ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کھانے پینے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے کیا کرو، بسم اللہ پڑھو۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کھانے چلے گے تو بسم اللہ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں دیتا، ڈائریکٹ جا کو اب کرونا وائرس آیا ہے بلکہ جا کے ہاتھ دھو رہی سو، ورنہ تو وہ ہاتھ دھونے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اور گندے گندے مقامات پر جو ہے جا کے ایسے ہی ہم کھانا شروع کر دیتے، نہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دیکھو حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ ام سلمہ اور ابو سلمہ کے بیٹے، انہوں نبی کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے تھے اور ابو عمر ابن ابی سلمہ کا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے بچے کو دیکھا، یہ بچہ بچپن میں کھانے میں غلطی کرتا ہوا تو وہاں ٹوکنا اسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو یا غلام، اے لڑکے، 3 نصیحتیں فرمائی، کہا سم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود ایک چھوٹے بچے کے بازو بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہمارے کام والے کے بازو بیٹھ کر کھانا ہم پسند نہیں کرتے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے دسترخوان زمین پر بیٹھے اور عرب میں زمین پر ہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ ڈائننگ ٹیبل وغیرہ کا جو ہے تہذیب بعد میں آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹے بچے سے کیا فرمایا؟ اے بچے بسم اللہ پڑھو۔ دوسری بات، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی نے چھوٹے بچے کو ٹوکا۔ ہمارے ماں باپ کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا پینے کا مکمل طور پر طریقہ سکھائیں۔ آج ہمارے گھروں میں کھانے پینے کے تعلق سے بڑی بے اعتدالی ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی کھانا پلیٹ میں ڈالنے کا آگاہ ہے، فلم چلتا ہے، دیکھتے کھاتے جاؤ دیکھتے جاؤ، وہ نوالا انکھی میں جا رہا منہ میں جا رہا وہ بھی معلوم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی کھانے کا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا کھانے میں برکت ختم ہوگی ہے، کیا کرنا یا رسول اللہ؟ آپ نے پوچھا تمہیں الگ الگ کھاتے کی مل کو کھاتے کی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں الگ الگ کھاتے، تو آپ نے فرمایا مل کر کھاؤ، برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ وہ بیویاں بڑی جو ہے خوب، وہ بیویاں قابل رشک ہیں جو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں میں ایسی بیویاں بھی ہیں بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے، نہیں، شوہر کا انتظار کرنا، سب مل کر کھانا کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ برکت ہوتی اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ بولو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ ہم کہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء نے کہا بسم اللہ کہنا واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ بولے تو تمہارے کھانے میں برکت ہوتی، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ شیطان تمہارا کھانا حلال نہیں کرتا۔ اگر تم بسم اللہ بولے بغیر 5 مرتبہ بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کو کھاؤ، برکت نہیں رہتی، اور آپ کا جو ہے کیا نہیں ہوتا، پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ کھانے کے بعد بولتے امی جب پوچھتے کیا تو بھی ہے کیا کھانے، پورا کھا کو بھی کیا بھی نہیں کھا سکا ہے، بولتے اسی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے آپ۔
آج ہمارے پاس کولڈ ڈرنکس کی دکانوں میں چلے جاؤ، جو بورڈ لگا رہتا ہے اس میں لیفٹ سے کھانے پینے والا رہتا انہیں. آج ہمارے مسلمان بھی بڑے تکبر سے کھاتے رہتے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ اسے نصیحت کرے آدمی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہیں بولا نہیں کھاتا میں. اللہ اکبر، نبی کے سامنے گستاخی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں ہاتھ کے بارے میں بد دعا کر دی، اے اللہ اس کے دائیں ہاتھ کو اس کے منہ تک نہیں لے جا، ویسا کر دے. ویسے ہی ہوا، نبی نے بد دعا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق آپ کے سامنے اڑایا گیا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کا بعد میرا ہاتھ، میرا سیدھا ہاتھ میرے منہ تک نہیں جاتا تھا. لہذا اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مذاق مت اڑاؤ. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے وہ جو سلمان ہے، ملک سلمان، ان کے پاس امریکہ کا پریزیڈنٹ جو تھا اس سے پہلے بازو کھڑے ہو کر لیفٹ سے چائے پی رہا انہیں. ملک سلمان بولتے سیدھے ہاتھ سے چائے پیو. 30 سیکنڈ کا ویڈیو ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ بادشاہ امریکی صدر کا ماشاءاللہ اصلاح کر رہے ہیں. یہ ہاتھ سے نہیں پینا چاہے، وہ ہاتھ سے پیو بولے تو فوراً بدل لیا انہیں. تو لہذا کیا معلوم ہوا، ہم مسلمانوں کو کیا بتائیں، غیر مسلموں کی اصلاح کرے تو وہ مان لیتے ہیں. آج ہمارا مسلمان نہیں مانتا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی عادت ہوتی ہے. کیا ہم اپنے کھانے پینے سے رحمان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ ذرا فیصلہ کر لیجئے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سے بد بیان فرمائی، کہا سامنے سے کھاؤ. مثال کے طور پر آپ کھانا ڈال لیے، سالن ڈال لیے، سالن اور کھانے کو پورا ملا لیتے نا، ملانے کے بعد سامنے سے کھاؤ، ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے، سامنے سے کھاؤ برکت مکمل طور پر ملے گی. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے 2 آدمی کا کھانا 4 آدمی کھا سکتے، 4 آدمی کا کھانا 8 آدمی کھا سکتے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم نبوی تعلیمات کی مکمل طور پر پیروی کریں. اور اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب بتایا. کھانے میں پھونکنا بھی نہیں، سانس بھی نہیں لینا. آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اس میں چھوڑتے رہتے. گلاس ہے وہ بچوں کو سمجھاؤ آپ، لیکن بچے کو لے کے مارے تو کیا بھی نہیں ہوتا. بالغ ہونے تک بھی ماں باپ بننا بولے تو صبر کرنا پڑتا ہو. آج ہم کیا کرتے، کیا گدے کے سگا پلتا ہے تو بول کے بچوں کو گالیاں دیتے. نہیں، یاد رکھیے کھانے میں پھونکنا بھی نہیں اور جو ہے پینے کے برتن میں سانس بھی نہیں لینا. خالد مصلح حفظہ اللہ کہتے ہیں کھانے کو کئی کو نہیں پھونکنا، فرمایا یہ تو ادب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو منہ میں کیا ہوتا ہے، سائنسدان وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں بیکٹیریا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ پھونکتے نا، وہ آپ کی اندر سے آنے والی گندی چیز جا کر کھانا بھی خراب ہو سکتا ہے. ہمارے لوگوں کو صبر بھی نہیں آتا، گرم گرم کھانا نکال لیے فوراً منہ جلا لینا، منہ میں ڈالنے کے گوشت. یہ سب کیا مصیبت ہے. یہ یاد رکھیے گرم گرم کھانے سے نقصان بہت ہوتا ہے، نیم گرم کھا سکتے ہیں آپ. لہذا معلوم یہ ہوا ادب کے خلاف ہے، کھانا بھی خراب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے اور ایک بات بھی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی، کہا کھانے میں کئی کو نہیں پھونکنا بولے تو آپ پھونکنے جا کو اس میں تھوک ڈلے تو کیا ہوگا، اس سے کھانا بھی خراب ہو سکتا ہے. اس سے مل کر مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس طریقے سے سانس بھی نہیں لینا، اس لیے کہ آپ کی جو گندی ہوا باہر نکلتی ہے وہ جا کر اس میں متاثر کرتی ہے. بعض علماء بولتے ہیں ضرورت پڑی تو تھوڑا پھونک سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے پھونکنا نہیں. اور اس طریقے سے اور ایک بات بتاتے ہیں، کچھ لوگ پیتے پیتے ذرا آواز بھی لیتے ہیں، نہیں لینا چاہیے، سنجیدگی سے پیو آپ. یعنی ایسے لیتے کہ سونے والا آدمی اٹھ بھی سکتا ہے، اتنا خطرناک انداز. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب کے بارے میں کیا فرمایا، کتنے ہاتھ سے کھانا، کیا 5 انگلیوں سے کھانا. کیا ہم کھائے تو ہمارا ایک کف بھی کھاتے رہتا، ساتھ میں سالن بھی پورا لگ جاتا، یہاں بھی داڑھی میں ادھر ادھر بہت مطلب برے طریقے سے کھاتے ہم. دیکھیے کیسے کھانا چاہیے، کون سی انگلی ہونا بتاتے ذرا. دیکھیے انگوٹھا یہ شہادت کی انگلی یا بازو کی انگلی، سمجھ رہے ہیں آپ. اڈلی توڑے تو کیسا توڑتے آپ، یہ 3 انگلی سے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، اگر نوالا 3 ہاتھ میں آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نوالا بڑا ہے تو 5 انگلی بھی لگا سکتے. اللہ اکبر، کتنی باریکی سے علماء بتا. دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ آپ، یہ انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی، یہ بازو کی انگلی. اگر بریانی ہے اور اس کے بعد چکن کباب ہے نہیں ٹوٹ رہا تو آپ مکمل طور پر لے سکتے آپ.
لیکن 3 انگلیوں سے کھانا ہی بہتر ہے. مگر چاول وغیرہ میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں تو 3 انگلیوں میں ہاں نہیں آتا, 5 انگلی ڈالنا پڑتا. اور اسی طریقے سے ہم کھاتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہے پورا نیچے سب گراتے نہیں. بچوں کو بولو سامنے ہٹ کے بیٹھو, ایک نوالا بھی نیچے نہیں گرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کسی بھی دانے کو حقیر نہ سمجھو, اس لیے کہ پتہ نہیں کس نوالے میں کس دانے میں برکت ہے نہیں معلوم. لہٰذا ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, دسترخوان پہ صاف کھانا گر گیا تو بھی لوگ بولتے ڈالو کو اسے, آپ پاک صاف ہے نا, ڈال لو نا, کوئی حرج نہیں ہے اسے. اور یاد رکھو دسترخوان جو بچھاتے وہ بھی پاک ہونا. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے بد سلیقہ عورتیں ہوتی ہیں, صبح کی چٹنی کا کرے پاک مطلق کرتا وہ لگ بچھا لیتے. ارے پاک کرو نا اسے. اور یوز اینڈ تھرو جو ملتا ہے, آج تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, یوز اینڈ تھرو دسترخوان بھی ملتا ہے, کیا وہ نہیں بچھا سکتے ہم؟ دسترخوان پہ ٹشو نہیں رکھ سکتے ہم؟ یہ سب پورے غیر مسلم کر رہے ہیں. اور کھانے پینے میں اگر کوئی بد سلیقہ بدترین ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں. اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, کیا دیکھو کھانے پر عیب نہیں لگانا, کھانا پسند آئے تو کھا لینا ورنہ اس کو چھوڑ دینا. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, کیوں کھانے میں عیب نہیں لگانا؟ فرمایا دیکھو ہماری خواتین کتنے مشکل سے اس کو پکاتی ہیں, اگر آپ کھانے میں عیب لگائیں گے یہ تو ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے, دوسرا کیا ہوگا آپ جو ہے پکانے والوں کا دل توڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہماری خواتین پرانے زمانے میں چولہا تھا لیکن پھر بھی گیس کے پاس بھی کھڑے ہو کر پکانا کوئی آسان بات نہیں ہے. رمضان کے موقع پر خواتین کتنا کام کرتی ہیں دیکھیے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے. کیا فرمایا علماء نے, میں خوش ہوں تب بھی عیب نہیں لگانا, میں جلدی میں ہوں تب بھی عیب نہیں لگانا, کسی بھی حالت میں ہے تو عیب نہیں لگانا. بلکہ کیا ہوتا ہے بعض مردوں کو بیویوں کا کھانا پسند نہیں آتا. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آج کی یہ صورتحال ہے, اتنی مشکل سے سالن لا کے پکا کے رکھے تو باہر سے آتے بڑے غصے سے گھر میں شیر کی طرح رہنا کرتے, پتہ نہیں کون بول دیا نہیں معلوم ہے, وہ سالن کا برتن اٹھا کر پھینک ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ. کبھی تو ایسا ہوتا سالن میں تھوڑا نمک کم رہا ہے تو طلاق تک کی نوبت پہنچ چکی ہے, فوراً غصے سے گاڑی اٹھا لے جانا باہر ہوٹل میں کھا لینا. یاد رکھیے اس ازدواجی زندگی میں جب تک صبر نہیں آتا خوشگوار زندگی نہیں گزر سکتی. آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے, ایک بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کو ذرا مزیدار پکانے کی پریکٹس بھی ہونا چاہیے شادی سے پہلے. آج لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے, چائے بنانا نہیں آتا, افسوس کی بات ہے. یہ امور خانہ داری میں مہارت ہوتی ہے, کچن کے کام کرنے کی پوری صلاحیت اس کے اندر ہونا چاہیے. اگر اسے صرف چائے بنانے آیا, کھانے نہیں بنانے نہیں آیا تو اپنے کیا ہوٹل کا کھائیں, کب تک کھائیں گے ہوٹل کا؟ لہٰذا اس طریقے سے جو ہے خواتین کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ذرا برداشت بھی کرے. مثلا کبھی کھانا اچھا پکایا تو بولو ماشاءاللہ آج کا کھانا کتنا اچھا ہے. ہم تو بیویوں کی ساری خامیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں, کب موقع ملے گا لڑائی کا لڑ لیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے. بیویوں کی کبھی تعریف بھی کرو. بلکہ بعض علماء نے کہا کھانا اچھا نہیں ہے, جھوٹ بھی بول سکتے آپ کھانا بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی. شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی خاطر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اس خطر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو معزز حاضرین, کھانے پر عیب لگاؤ مت آپ. اگر آپ کو کھانا پسند ہے تو کھا لو ورنہ نہ ہو تو کھاؤ. اور ایک بات بھی ہے, دسترخوان پہ شکر بھی نمک رکھنا جیسا ہوٹلوں میں رکھتے ہیں. مثلا آپ دال پکائے اس میں نمک کم ہے تو اٹھا کے ڈال لیتے انہوں. دہی رکھے ہیں, بار بار بولنا کیا نہیں, شکر بھی وہیں رکھ دیں تاکہ جو ہے کس کو جتنی ضرورت ہے مکمل طور پر کھا لے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب میں ٹیک لگا کر بھی نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگا کر بھی نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ٹیکا لگا کر کھانا پسند نہیں ہے, مجھے ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں آتا. کیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا؟ علماء نے کیا کیا سوچا. دیکھو
وہ ٹیکا لگا کر کھائے تو تکبر و غرور آتا کہتے ہیں. آج اب دیکھتے نہیں, شو پہن لیا ہے, پیر پہ پیر ڈال لیا ہے, ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے, ہوٹل میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھاتا ہے. کہ نعمتوں کی جو ہے شکر آئے گی بلکہ نعمتوں کی ناشکری آئے گی. تو معلوم ہوا ٹیک لگا کر کھانے سے تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے, سرکشی آتی ہے. دوسرا یہ ہے, دیکھیے ٹیک لگائے تو انسان زیادہ بھی کھا سکتا, وہ سامنے ہٹ کو بیٹھا تو کم کھائے گا. اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ نعمت کی ناشکری ہوتی ہے, طبی طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. امام ابن ابی حبیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ ٹیک لگا کر کھاتا ہے گویا وہ دسترخوان پر رکھی ہوئی نعمتوں کی کیا کر رہا ہے, ناشکری کر رہا ہے. اور ٹیک لگا کر کھانا یہ لوگوں کی عادت کے خلاف بھی ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں ٹیک لگا کے کھانے کو ناپسند کرتے بولے تو آپ ٹیک چھوڑ ڈالنا یہی بہتر ہے. ادھر ادھر کی بحث کر کے لڑائی کا ماحول کیوں پیدا کرتے. اور ایک بات بھی لکھی ہے ماشاءاللہ, دیکھیے ابن مفلح رحمہ اللہ الآداب الشرعیہ میں ابن حبیرہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں دیکھو ٹیک لگا کر کھائے تو آپ کی غذا معدے کے اندر نہیں جائے گی. سیدھا بیٹھے آپ اتر رہے اندر معدے اور جگر میں, اگر ٹیک لگا لے تو کیا ہوگا, پیٹ سامنے آ جائے گا, آپ کی غذا معدے کے اندر نہیں جائے گی. اس کا بھی مکمل طور پر لحاظ رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا ادب یہی بتایا, گرم کھانا نہیں کھانا. اس بارے میں روایتیں ضعیف ہیں, لیکن جو ہے طبرانی کی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا پینا وہ ہے جو میٹھا بھی ہو ٹھنڈا بھی ہو. علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں گرم کھانے سے نقصان بھی ہوتا ہے. اطباء وغیرہ کہتے ہیں انسان جب گرم گرم کھاتا نا یہ اندر جا کر کینسر ہونے کا سبب بن سکتا ہے. بولتے علماء یہ بیماری سے ڈر کو ہم چھوڑتے مگر نبی بولے بول کر عمل نہیں کرتے. اور اس طریقے دیکھیے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جب سرید پکاتی, سرید جانتے نا گوشت وغیرہ ہوتا تو روٹی پکے تو کیا کرتی, برتن میں بھاپ آئی تو ذرہ کھول ڈالتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی دیکھو لوگو اگر تمہارا کھانا تھوڑا گرم ہے برکت آئے گی, زیادہ گرم ہے تو برکت ختم ہو جائے گی. لہٰذا منہ میں ڈال لے کے جیب جلا لینا, تارق جلا لینا یہ سب جہالت ہے. ذرہ صبر کرو. اور کھانے کے معاملے میں انسان بڑا نادیدہ ثابت ہوا ہے. بھوک لگ گئی بولا تو کیا بھی نہیں دیکھتے, پورا ڈھک منہ ڈال لیتے, وہ مکڑیاں پتہ نہیں اور سب پورے چمٹیاں وغیرہ اس طریقے سے. اور اس طریقے سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگو جب تک کھانے میں سے بھاپ نہ چلی جائے اس وقت تک نہ کھاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے تعلق سے جو امت کو جو باتیں بتائی اس میں کیا فرمایا, سونے چاندی کے برتن میں بھی کھانے سے منع فرمایا. آج ہم لوگ دیکھتے بڑے بڑے جو ہے دنیا کے مالدار اپنی بیٹی کو سونے کا لیٹرن بنا کے دیا کرتے, ہمیں اس پر تعجب کر لیتے. یہ سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیا کہا, لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی نے احادیث کے ذریعے امت کی کیسے عمدہ تربیت فرمائی. کہا لوگو سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو نہ کھاؤ, اس لیے کہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے, انشاءاللہ ہم کو جنت میں ملیں گے. اللہ اکبر. نبی کریم نے تربیت کیسی فرمائی. اور قرآن و حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سونے کے کنگن چاندی کے پلیٹا سب دے گا. امت کے لیے دنیا میں حرام ہے لیکن آخرت میں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمدہ تربیت فرمائی. اور آپ نے کہا جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں کھاتا کہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا. اب کیا ہے حکمت, کیا ہے اس میں سونے چاندی کے برتن میں کیوں نہیں کھانا. مالدار پوچھے گا کئی کو نہیں کھانا, اس کا جواب بھی سن لیجئے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان سونے چاندی کے برتن میں کھایا تو کافروں کے طریقے پر چلے جیسا, اور نبی نے امت کو کافروں کے طریقے پر چلنے سے منع فرمایا. دوسرا یہ اسراف ہے. سونا چاندی کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ, یہ سونا جو ہے عورتیں
پہنیں، زینت کے مقامات پر پہنیں، آپ جا کے اس سے لیٹرین بھی اور سونے کے پلیٹ میں کھائے تو اسراف نہیں ہوتا کیا یہ؟ اور بولتے تکبر بھی آتا، کہتے اللہ اکبر۔ ایک آدمی اونٹ پالتا ہے تو اونٹ کی سختی اونٹ پالنے والے میں آ جاتی، ایک آدمی بکری پالتا ہے تو بکری کی نرمی پالنے والے میں آ جاتی۔ جب انسان سونے چاندی کے برتن میں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ میرے پاس سونے چاندی کے برتن میں کھاتا سو میں تمہاری کوئی حیثیت ہے کہ میرے سامنے تکبر کرے گا؟ اور اسی طریقے سے دیکھو کیا کیا بیان کیا علماء نے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے فقراء و مساکین کا دل بھی ٹوٹے گا، لوگ سوچیں گے ہم نہ نہیں دیکھو انہوں کھاتے ہی نہ، بولیں گے لوگ۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دو تین باتیں انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کھاتے وقت بیٹھنا کیسے، یہ بھی بیان کریں۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھڑو بیٹھ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ اکھڑو کیسا بیٹھتے معلوم ہے نا؟ یہ دونوں جیسے ہم قضاء حاجت کو بیٹھتے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو آپ اکھڑو زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، آپ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ بیٹھے تو کیا ہوتا؟ پاؤں میں درد شروع ہو جاتا۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر آپ کیوں اکھڑو بیٹھ کر کھایا کا اکھڑ بولتے ہیں ہمارے پاس کیوں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو لوگوں میں دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں، مسافر کو کتنی ضرورت پڑتی، تھوڑا ضرورت پڑتی کھانے کے لیے، میں کھاتا ہوں اور اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اور بولتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ آدمی ادب سے بیٹھ گا تو فل کھا لیں گا، لیکن وہ حالت میں بیٹھ تو زیادہ نہیں کھائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا بیٹھ کر بتانا کیا چاہتے ہیں، کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور کھانا ہو تو کھا لو اور فوراً اٹھ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الگ الگ انداز سے بیٹھتے تھے، دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھ کر بھی کھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب میں ادب یہ ہے کہ کھانے کے دوران دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں بیٹھے فوراً اٹھا کے منہ میں نوالا ڈال لیے، آج مسلمانوں کو کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنا وہ بھی نہیں معلوم، اگر بھول گئے تو کیا دعا پڑھنا وہ بھی نہیں معلوم، کھانے کے بعد بھی بل کسی کا ڈکر لے کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ یہ بسم اللہ کی برکت اتنی ہے زندگی میں، اگر آپ جان لیں گے تو زندگی میں کبھی بسم اللہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور بسم اللہ شروع میں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، کوئی لمبی دعا نہیں ہے، 10 سیکنڈ میں سیکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول گئے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا، یہ بات یاد رکھو آپ، کھانے کے بعد ڈکر آنے کا انتظار نہیں کرنا، جیسے ہی آپ فوراً کھانا کھا چکے فوراً 2 دعائیں پڑھ لو۔ ہمارے معاشرے میں دعا مشہور ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، مگر اس حدیث کو علامہ البانی، بخاری، نسائی، ابن تیمیہ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھتے دیکھو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور ایک دعا پڑھنا چاہیے دسترخوان اٹھاتے وقت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ بندہ جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتا ہے اس دعا میں کیا بولتا ہے؟ دیکھو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا۔ دیکھو ایک چیز لینا، اس کے بعد زمین کو برابر کرنا، آسمان سے بارش کا اترنا، کسان کرنا، بعد میں دھان، بعد میں جس میں ڈالو، بعد میں مشین میں پیسو، بعد میں کوکر میں رکھو، کتنے مراحل سے گزر کر وہ کھانا آپ کے سامنے ذرا تصور کر کے دیکھو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے رزق دیا۔ بندہ کہتا ہے اے رب یہ دسترخوان پر کھانا جو آیا ہے نا اس میں میرا کچھ کمال نہیں، اے اللہ تیری طاقت ہے، تو ہے طاقت کا مرکز، تو نے دیا ہے۔ اور دسترخوان اٹھاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہترین کھانا دیا۔ اے اللہ جیسے تیرا کھانے سے ہم اتارے ہوئے کھانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ہم تیری جو ہے رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے اگر جو ہے کھانے کی نعمت کی ناشکری کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا خطرناک سبق سکھایا۔ کیا ہوا؟
جنت سے غذا آتی تھی، وہ آ کر کہاں ہوتی تھی؟ درختوں کے پتوں پر گرتی تھی۔ جنت کی غذا دنیا میں کسی کو نہیں ملی سوائے بنی اسرائیل کے۔ کھیڑے والے کیا بولے جا کے موسیٰ سے، یہ من و سلوا کھا کھا کر بیزار ہو گئے ہیں، ہم نہ پیاز بھی، کنکڑی بھی، لہسن بھی، دال ہونا بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ان لوگوں کے اندر جنت کی غذا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کھیڑے والے پیاز بھی، کنکڑی بھی، لہسن کیا 40 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مکمل طور پر ہر نعمت سے محروم کر دیا، پھرتے رہے اس طریقے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وجعل له مخرجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے جس نے کھانا کھلایا، جس نے پلایا، جس نے ہضم بھی کیا، کھانے کے بعد ہضم نہیں ہوا تو کتنی مشکل ہوتی۔ یہ ہاضمے کا نظام چلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہاضمے کے بعد غلط جو فضلہ ہوتا ہے اس کو پیٹ سے نکالنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی میں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قبض کی شکایت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، اسی لیے جب قضائے حاجت سے باہر آتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، بولتے اے اللہ یہ پیشاب اور پیخانے کو نکالا نہ تو، یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا یا رب، یہ شکر ادا نہیں کریا بول کے غلطی ہوئے گی، اللہ تو مجھے معاف کر دے بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بندہ کتنا کھائے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آدمی اپنا پیٹ بھرتا ہے تو یہ سب سے بڑا خطرناک برتن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہوتا ہے۔ کیسے کھانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کھاؤ جس کی وجہ سے تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، بس اتنا ہی کھانا۔ آپ نے فرمایا پاؤ پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پیو اور پاؤ پیٹ سانس لینے کے لیے رکھو۔ ہمارے پاس رمضان میں اتنا کھا لیتے لوگ، سحری میں کھا کے آئے تو مسجد میں قے کرالتا انسان، افطار میں بھی کھاتے، حالانکہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور افطار کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی آتی ہے، دین دنیا کے کاموں بھی مکمل طور پر جو ہے انسان پریشان ہوتا ہے۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ غور سے سن لو، بدن وزن ہو جاتا ہے۔ اجدے کے بارے میں سنے ہوں گے آپ، کسی کو نگل لیا تو جا کو درخت کی اطراف لپٹ لیتا کرتے، کیا تو ہضم کرنے کے واسطے۔ ہم لوگ کھاتے ایسے لڑک جاتے، رات میں کھانے کے بعد تفریح بھی نہیں، کیا بھی نہیں، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے رہتے، ادھر ایسے ہٹے فوراً پڑ گئے جانور کی طرح۔ نہیں، زیادہ کھائے بدن وزن ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو زیادہ کھانے سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ کون آدمی قرآن پڑھے، کیا بھی نصیحت کی بات کرو، آنکھ سے آنسو نہیں آتے۔ اور یاد رکھو زیادہ کھانے سے انسان کن ذہن بن جاتا کہتے۔ آج ہمارے نوجوان بچے پورے فل کھا لیتے، کیا ہوتا؟ دماغ اس کام نہیں کر رہا ہے، نہ تو حساب کرنے آتا، نہ جغرافیہ سمجھ میں آتا، نہ کوئی چیز سمجھ میں آتی۔ اور اسی طریقے سے فل کھائے تو نیند آتی، رات میں جانوروں کی طرح کھا لے تو فجر میں کہاں اٹھتے۔ اور اسی طریقے سے انسان زیادہ کھائے تو عبادت میں کمزور ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے یہ سب چیزیں امام شافعی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں بیان فرمائی جس میں کھانا کم تھا۔ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کیا بات کہتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھو ذرا جو ہے تمہارے اندر بھوک رہے اٹھ جاؤ، زیادہ پیٹ بھر کو نہیں کھانا۔ ضع يدك في الطعام وانت تريده وارفع يدك عنه وانت تريده، کھانے کی نیت سے جا کر بیٹھو، ذرا تمہارے اندر بھوک رہے ذرا اٹھ جاؤ۔ دیکھو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ بات تو میں سمجھتا ہوں آج کے خطبے کا پورا خلاصہ اسی میں ہے۔ کیا کہا؟ جو آدمی اپنے جسم کی عافیت چاہتا ہے کھانا پینا کم کرے، کھانا پینا کم کرے، اور جو آدمی اپنے دل کی عافیت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ گناہ چھوڑ دے۔ دو باتیں ہوئی، تیسری بات بیان فرمائی، کہا جو آدمی اپنے جسم کی راحت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کم کھائے۔ اور ثابت ابن قرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کم کھانے سے جسم میں راحت ہے، کم گناہ کرنے سے دل اور روح کو راحت ہے، کم بات کرنے سے زبان کو راحت ہے۔ آگے سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرب لوگ 2 بار ہی کھاتے تھے، آج بھی ویسا ہے، وہ لوگ ناشتہ کرتے دوپہر میں کھاتے، رات میں معمولی سی سینڈوچ وغیرہ کھا کے سو جاتے۔ ہمارے پاس ویسا نہیں، 3 نہیں 6 بار کھاتے ہیں۔
نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مکمل طور پر جو ہے کہا سہل بن تسر رحمہ اللہ نے، جو آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ کھاتا ہے وہ گویا جانوروں کی طرح چل رہا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیا حالت تھی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ کے گھر میں جو کی روٹی ہوتی تو تیل نہیں ہوتا تھا، تیل نہیں ہوتا تو جو کی روٹی نہیں ہوتی تھی۔ پوچھا حضرت عروہ رحمہ اللہ نے، اے میری خالہ جان تمہارے گھر میں کیسے کھانا ہوتا تھا؟ بولتی تھیں ہمارے گھر میں مہینے مہینے چل جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے گھر میں کیسے ہوتا تھا؟ مہینے مہینے گزر جاتے، کھجور اور پانی پر جو ہے ہم مکمل طور پر وقت گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک انصاری عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، داخل ہو کر دیکھتی ہیں یہ امام کائنات کا بستر کیسا ہے۔ ایک معمولی سا بستر ہے جس پر سوتے ہیں تو آپ کے جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ پوچھا عائشہ سے، مائی عائشہ یہ کس کا بستر ہے؟ تو کہا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگیں، یہ اتنے اونچے ہو کر اتنا ان کا معمولی سا بستر، گھر جا کے ایک بہترین گدا دے کر بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، پوچھا یہ نیا گدا دیکھا؟ بولے عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگی یا رسول اللہ ایک انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کا معمولی سا بستر دیکھا تو یہ عمدہ بستر آپ کے لیے دے کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو، کہا عائشہ واپس کر دو، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں دنیا میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ کو میرے ساتھ چلا سکتا تھا، مگر میں نے کبھی ویسے ہرس نہیں کی۔ دیکھیے اب یہ دیکھ رہے ہیں میں کھڑا ہوا ہوں، میں مسجد کی چھت کتنی اونچی ہے، اگر میں ہاتھ اوپر بھی جاؤں تو چھت تک نہیں پاؤں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں خلافت عثمان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں داخل ہوا، جب میں اپنا ہاتھ اٹھا تھا نبی کے گھر کی چھت میرے ہاتھ کو لگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، نبی کا بستر ایسا، نبی کی غذا ایسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت ایسی۔ معزز حاضرین، اگر ان تمام چیزوں کے مد مقابل میں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کیا ہو رہا ہے؟ جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں آج لوگ کھانے پینے کے معاملے میں۔ کبھی کیسے ہوتا جانتے ہیں؟ دعوتوں میں چلے جاؤ، ایک مجلس اٹھی بھی نہیں، پیچھے فرشتے ایسے کھڑے ہیں، یہ مروت کے خلاف ہے۔ ارے مجلسیں جانے دو، تھوڑا ٹھنڈا کھانا ہی کھانا پڑے کوئی حرج نہیں ہے، انہیں اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھنے سے پہلے جا کے پیچھے فرشتے کی طرح ظالم کی طرح کھڑے ہو جانا یہ مروت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات بیل کی طرح کھاتے جاتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو نہ عبادت کی لذت ہے، نہ اللہ پر ایمان لانے کی لذت ہے، نہ قرآن کی لذت ہے، بس کیا بیڑی سگریٹ اور اسی طریقے سے کیا شراب پیتے جاؤ اور تیتر بٹیر، بس اس میں یاد رکھو دنیا میں حلال چیزوں میں انسان آگے بڑھتا گیا تو حرام تک پہنچتا۔ بولتے علماء ہم لوگ خالی کھانے پینے کے مزے میں کب تک رہیں گے؟ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مدینے میں رات میں اندھیری گلیوں میں جا کر بولتے لوگوں کب تک اپنے گھروں میں بستر کا مزہ لوگے، کب تک اپنے گھروں میں بستر پر مزہ لوگے؟ ذرا اس اندھیری کوٹری میں جانے سے پہلے ذرا تیار تو کر لو 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اگر تم اب 2 رکعت نماز پڑھو گے یہ 2 رکعت ہی تمہارے لیے جو ہے کیا کرے گی؟ قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہمارے گھروں میں کرنٹ نہیں ہوتا، یو پی ایس لاتے، کبھی اس اندھیری کوٹری کو منور کرنے روشن کرنے کے لیے کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ذرا تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے پیٹ بھر کے کھانا بڑا خطرناک انداز کا ہے، بی پی آتا، شوگر آتا، ہارٹ کا پرابلم آتا، یہ سب آتا۔ اپنے ذرا کھانے میں کنٹرول کرو۔ کیا کہتے ہیں علماء؟ نہ زیادہ کھاؤ نہ زیادہ پیو، مکمل طور پر جو ہے تم کیا ہو جاؤ گے؟ بیمار ہو جاؤ گے۔ اور 3 باتیں ہیں، کیا ہے؟ ایک ضرورت ہوتی ہے کھانا، دوسرا ہوتی ہے کافی ہونا، تیسرا ہے زیادہ کھانا۔ زیادہ مت کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ۔ آپ 3 روٹی کھا تو کبھی 4 روٹی کھا لو، 6 روٹی کھا لو گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ اور یاد رکھیے زیادہ کھانے پینے سے نماز میں خشوع خضوع بھی نہیں ہے، تکبر بھی ہے، اور انسان اپنے پیٹ کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ حرام چیزیں مت کھاؤ۔ بعض لوگوں کو
یہ گانجا مارنے کی عادت ہو جائے، شراب سے پیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں اگر کوئی شراب پی لیا، یاد رکھو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا دنیا میں اگر کوئی شراب پی لیا نا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایسے شراب سے، گانجے سے، حرام چیزوں سے دور رہو، اور یاد رکھو آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو حلال چیزیں کھاؤ، لقمہ حلال کا ہونا۔ مہینے کو 5000 کماؤ بس ہے، 1 لاکھ کما کر کیا کرو گے؟ یہ بدعت کا کھانا، ختنے کی کات، 11ویں کا کھانا، یہ سب نہ کھاؤ، نہ بچوں کو کھلاؤ۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو کھانے میں بھی لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، اسے کیا ہوتا؟ گرمی ہو جاتی پیٹ میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے بیماری آتی ہے۔ اور یاد رکھو ڈاکٹر اگر آپ کو کیا بھی نکو کھاؤ بولا تو بھی نہیں کھانا، پرہیز کرنا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی علی سے بولتے علی مت کھاؤ گائے کا گوشت، اس لیے کہ گائے کا گوشت کھانے سے تم کو بیماری آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے کھانے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھو اس بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور سے کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ کھجور گرم ہے، ککڑی سرد ہے۔ اگر ککڑی ایسے ہی کھا لیں گے چھینک آئے گی، اگر کھجور کھا لیں گے گرمی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا کر کھا کر یہ بتاتے دیکھو کھجور کی گرمی کو مارتی ککڑی کی سردی، اور ککڑی کی سردی کو مارتا کھجور، ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا اپنے کھانوں میں ذرا توازن پیدا کرو۔ جمعہ آیا تو بریانی گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلتا ہمارے پاس۔ اگر سبزی پکائے تو بولتے ہیں گوشت نہیں تھا کیا گھر میں؟ یاد رکھو یہ جمعہ کو گوشت کھانا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اور کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، اپنے خطبے کو یہیں روکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، طاقت آتی ہے تو ہماری طاقت اللہ کی عبادت اور اس کو خوش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کھانے پینے کے تعلق سے اسلام نے ہمیں جو باتیں بتائیں ان تمام پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم